نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے باغ فتح کے حوالے سے مختصر سا بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ آج بھی چند اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کریں گے۔ پہلے تو اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اب یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے، اور مسکینوں کو ان کا حق دے دیجئے، اور مسافروں کو ان کا حق دے دیجئے، اور اضافی خرچ نہ فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب وہ کہتے ہیں تشیع روافظ کے، وہ کہتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مسکینوں کو، قریبی رشتہ داروں کو اور مسافروں کو ان کا حق دے دیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، تو وہ کہتے ہیں کہ سیدان حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین کو لیا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فدق ہے وہ ہمیں دے دیجئے، یا جو فدق ہے وہ انہیں حسنین کریمین کو ہبہ کر دیں، یا وہ فدق ہمیں تحفے میں دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انہیں جو فدق تھا وہ اس وقت ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ یا گفٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فدق تھا حضور علیہ السلام نے انہیں گفٹ دے دیا، تحفے میں دے دیا۔ حالانکہ اگر آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں اور فدق کے حصول کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے اندر کتنا فرق ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے مکے میں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مکے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ فدق کا جو حصول ہے اور حسنین کریمین کی جو پیدائش ہے وہ مدینہ شریف میں ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت مبارکہ مکی ہے، اس کا نزول مکی ہے، اور وہ جو واقعہ ہے، واقعہ فدق کا ہونا یا فدق کے حصول کا ہونا اور حسنین کریمین کی پیدائش، یہ مدینہ شریف میں ہوئی ہے۔ تو جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی ہے، فدق کا حصول مدینہ شریف میں ہے، فدق کے سارے معاملات مدینے میں ہیں، تو وہ واقعہ مکے میں کیسے پیش آئے گا؟ یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اب دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باغ فدق تھا وہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا، گفٹ میں دے دیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں اصولی اعتبار سے یہ جو اہل تشیع کا دعویٰ ہے یہ بھی باطل ہے، کیونکہ جب حضور نے ہبہ کر دیا تھا، گفٹ دے دیا تھا، تو یہ بات دونوں فرقوں کے نزدیک مسلم ہے کہ جو گفٹ ہوتا ہے، ہبہ ہوتا ہے، وہ ملکیت وہ قبضے کے بعد مکمل ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ملکیت ہے وہ قبضے کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ کہ مثال کے طور پہ زید نے مجھے کوئی چیز گفٹ کی، تو اب جب میں اس چیز پہ قبضہ کر لوں گا تو میری ملکیت تام ہوگی، تو میری ملکیت مکمل ہوگی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فدق پر قبضہ کیا ہی نہیں، تو آپ کی ملکیت اس میں کیسے تام ہوگی، آپ کی ملکیت اس میں کیسے مکمل ہوگی؟ یہ دوسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ اچھا، تیسرا اعتراض ان کا کیا ہے؟ تیسرا اعتراض ان کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں، اب وہ اس میں وہ خود بھی نا ان کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی ان کا ذاکر کہتا ہے کہ فدق جو حضور نے ہبہ کر دیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ وراثت تھی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ اب ان کا کوئی ذاکر کہتا ہے، یا یوں کہیں کہ ذاکروں کی ان کی اکثریت کہتی ہے کہ بھائی جو فدق تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو وہ سیدہ کی ملکیت میں آیا، تو اب وہ وراثت ہوئی، اور سیدہ نے صدیق اکبر سے جا کے وراثت کا مطالبہ کیا، تو آپ نے سیدہ کو وراثت دینے سے منع فرما دی۔ حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ جب سیدہ کی ایک چیز وراثت میں ہے تو وہ چیز تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملکیت میں ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، تو آپ اپنی ملکیت کا، اپنی پراپرٹی کا دعویٰ جا کے صدیق اکبر سے کیوں کریں گی؟ کہ جب آپ کی وراثت ہے تو آپ کی ملکیت ہے، جب آپ کی ملکیت ہے تو صدیق اکبر سے آپ کا دعویٰ کرنا کیسا ہے، صدیق اکبر سے آپ کا مطالبہ کرنا کیسا؟ یہ تین اعتراض اور ان کے جوابات جو میں نے دیے۔ اب میں ایک اور یہاں پہ سوال یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سوال یہ کہ باغ فدق پر جو معاملات اور جو اس کے مصارف تھے وہ حضور کے دور میں جو تھے وہی صدیق اکبر کے دور میں تھے،
جو صدیق اکبر کے دور میں تھے وہی عمر فاروق کے دور میں تھے، وہی سلسلہ چلتا ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچتا ہے۔ اب نہ اہل تشیع حضرت علی کی ذات مبارکہ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ بھائی جب صدیق اکبر کی ذات پہ یہ اعتراض آپ کرتے ہو کہ صدیق اکبر نے وہ حق نہیں دیا، تو حضرت علی جاری فرما دیتے۔ حضرت علی تو جانتے تھے اس بات کو، آپ کو تو بھائی اگر روافظ کے مطابق کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ جو فتح کے ہمارا حصہ ہے، ہمارا حق ہے، تو حضرت علی اس میں ملکیت جاری فرما دیتے آل محمد کی، لیکن حضرت علی نے بھی ایسا نہیں فرمایا۔ تو اب جب اعتراض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر نہیں ہوتا یا نہیں کرتے، تو صدیق اکبر کی ذات پہ اعتراض کیوں کرتے؟ جو مصرف صدیق اکبر کے تھے وہی عمر فاروق کے تھے، وہی حضرت عثمان غنی کے تھے، وہی حضرت علی کے تھے، وہی حضرت امام حسن کے دور میں تھے، وہی سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچویں بات یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا اور اس پر مشاورت کی کہ آپ باغ فدق کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، تقسیم کر دیں۔ لیکن پھر آپ نے جب مشاورت کی تو مشاورت کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے اور آپ نے برملا یہ فرمایا کہ اس کے جو مصرف رسول اللہ کے دور میں تھے اور اس کے جو مصارف خلفائے راشدین خلفائے اربعہ کے دور میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں عمر بن عبدالعزیز بھی اسے انہی مصارف پر جاری رکھوں گا کہ یہ جو خلفائے راشدین کے دور میں تھے وہی اس کے مصارف اب رہیں گے، یعنی آپ نے بھی اسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاری نہیں فرمایا۔ اسی طرح اب وہ جو اہل تشیع ہے، روافظ ہیں، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر بھی اعتراض نہیں کرتے اس مسئلے پر، بلکہ یہاں تک کہ وہ صرف اتنا سوچنے پر، اتنی مشاورت پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ان کے ذاکرین تعریف کرتے ہیں ممبروں پر۔ کئی ایسے کلپ ہیں کہ جن میں شہنشاہ حسین نقوی نے اور دیگر ذاکرین نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مسئلے پر تعریفیں کی، اس مسئلے پر صرف کہ آپ نے جو سوچا اور جو آپ نے مشاورت فرمائی۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اعتراض نہیں تو صدیق اکبر پر اعتراض کیوں؟ جب حضرت علی پر اعتراض نہیں تو صدیق اکبر پر اعتراض کیوں؟ یہ تھے ان کے چند اعتراضات اور ان کے چند جوابات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب میرا تیسرا سوال یہاں پہ یہ کہ جب صدیق اکبر نے فدق دینے سے منع فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کی مزاحمت کیوں نہیں فرمائی؟ بھائی یہ بھی حدیث مبارکہ میں بات واضح ہے کہ الساکت عن الحق کی شیطان الاخرس، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حق کہنے سے خاموش رہے، حق کہنے سے گونگا، حق نہ کہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا شیطان الاخرس، وہ گونگا شیطان ہے۔ تو کیا معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ پر روافظ یہ اعتراض کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں اٹھے، آپ نے مزاحمت کیوں نہیں فرمائی؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات واضح ہے کہ اہل تشیع کے مطابق جو چند صحابہ اکرام حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، جس میں حضرت سیدنا سلمان فارسی ہیں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی ہیں اور دیگر جو صحابہ اکرام ہیں، حضرت مقداد بن اسود ہیں، تو انہوں نے کیوں حضرت فاطمہ کا اس مسئلے پر ساتھ نہیں دیا؟ وہ کیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس مسئلے پر کھڑے نہیں ہوئے؟ حضرت علی کیوں اپنے حق کے لیے اس مسئلے پر کھڑے نہیں ہوئے؟ اور پھر حضرت علی نے اس جو باغ فدق تھا اپنی دور خلافت میں، اپنے دور سلطنت میں بھی اس کو جو ہے آل محمد کو نہیں دیا، تو اب صحابہ کرام کا کھڑا نہ ہونا، حضرت علی کا اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا، کوئی اشکال نہ کرنا، اور یہ ایک اور بات اس چیز کی بھی یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ اہل تشیع کی کتابیں ہوں یا سنیوں کی کتابیں ہوں یا شیعوں کی کتابیں ہوں، کہیں پر بھی حضرت علی کا اس مسئلے پر کوئی مزاحمت کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت علی کا اس مسئلے پر کھڑا نہ ہونا، یعنی حضرت علی کا اس مسئلے پر نہ بولنا، صحابہ کرام کا اس مسئلے پر نہ بولنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ فدق کو آل محمد کی طرف نہ لوٹانا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نہ لوٹانا، یہ اس بات پر دلیل ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا فدق کے بارے میں، وہ بالکل حق تھا، بالکل درست تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ بالکل حق تھا، بالکل درست تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔